الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے ایک بنیاد ذکر کی تھی کہ عقیدے کا مسئلہ یہ قطعی دلیل سے ثابت ہوگا. سورہ یونس کی آیت کے حوالے سے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اس میں دو مسئلے مذکور ہوئے کہ ظنی دلیل سے عقیدہ نہیں ثابت ہو سکتا اور ظنی دلیل قطعی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ مضمون قرآن کریم نے سورۃ النجم میں بھی ذکر کیا، یہاں سورہ یونس میں بھی ذکر کیا، اور اسی کا عنوان بدل کر سورۃ الانعام اس میں بھی یہ مضمون ذکر کیا، اور جہاں انداز کچھ اور رکھا اور فرمایا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. قل اعلان کر میرے پیغمبر، قل چیلنج کر، ان کو چیلنج دے کر کے اعلان کر کے کہے حل عندکم من علم، کیا ہے تمہارے پاس تمہارے عقیدے پر کوئی قطعی دلیل؟ حل عندکم من علم، علم کا اطلاق ہوتا ہے قطعی دلیل پر. حل عندکم من علم، کیا ہے تمہارے عقیدے پر کوئی مضبوط دلیل، قطعی دلیل؟ فتخرجوہ لنا، اگر تمہارے پاس قطعی دلیل ہے تو تخرجوہ لنا، اس کو ذرا ہمارے سامنے پیش کرو، ہم دیکھیں کہ تمہاری دلیل کیا ہے. فتخرجوہ لنا ان تتبعون الا الظن. آگے پھر وہی مضمون ذکر کیا، فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں، سب گپو ٹیشن ہے. ان تتبعون الا الظن، نہیں تم پیروی کرتے
مگر نرے زن کی، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں تم مگر صرف اٹکل پچو اندازے لگاتے. اور شاہ عبد القادر نے مانا کیا تکے مارتے. ایسے اندھیرے میں تکے مارتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. اب یہ انداز قرآن کا، یہ سورۃ الانعام ہے. اس میں اللہ رب العزت نے یہ سبق دیا کہ ہر باطل اس کو چیلنج کر کے کہنا کہ حل عندکم من علم، ہے تمہارے پاس کوئی مضبوط دلیل جس کا نام علم رکھا جائے، یا قطعی دلیل ہے تو تخرجوہ لنا، اس دلیل کو لاؤ، پیش کرو. اور اسی مضمون کو سورۃ النمل میں وہاں انداز اور بدلایا. فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. قل ہاتوا برہانکم. اب یہ قرآن کریم میں، اور قرآن کریم کا انداز دیکھیں. حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، ہے تمہارے پاس کوئی مضبوط دلیل، لاؤ. آگے ذکر کیا کوئی دلیل نہیں. ان تتبعون الا الظن، تم صرف ظن کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اب قل ہاتوا برہانکم، میرے پیغمبر اعلان کرو، ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی برہان. برہان بھی کہتے ہیں قطعی دلیل کو. اپنی قطعی دلیل لاؤ. ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے مذہب میں سچے ہو، اپنے عقیدے میں سچے ہو تو برہان پیش کرو. اور انداز بدلا. فرمایا من یدعو مع اللہ الہا آخر، من یدعو مع اللہ الہا آخر، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مشکل کشا سمجھ کے پکارتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو حاجت روا سمجھ کے پکارتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو سمیع سمجھ کے پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، اللہ فرماتے ہیں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. لا برہان لہ بہ، اس کی اس غیر اللہ کی پکار پر کوئی برہان نہیں. قد جاءکم برہان من ربکم، برہان تمہارے پاس آئی، اور اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں. لا برہان لہ. تو اس تمہید میں مطالبہ دلیل ہے کہ باطل سے دلیل کا مطالبہ کرو. اس کو کہو جو عقیدہ بیان کر رہا ہے اس پہ دلیل بیان کر، اور دلیل بھی کون سی؟ قطعی مضبوط دلیل. اور میں وضاحت کر چکا ہوں کہ قطعی دلیل کس چیز کا نام ہے؟ کتاب اللہ، قرآن. نمبر 2 حدیث متواتر، اور نمبر 3 صحابہ کا اجماع قطعی جس پہ صحابہ متفق ہیں. یہ 3 وہ چیزیں ہیں جن کا نام ہے دلائل قطعیہ. اس سے ہٹ کر دنیا میں کوئی قطعی دلیل نہیں. چاہے کسی مولوی کا قول، پیر کا قول، کسی بزرگ کا قول، کوئی کتاب، کوئی نصاب، وہ قطعی نہیں. قطعی دلیل یہی ہے اللہ کا قرآن، حدیث متواتر اور صحابہ کا اجماع.
یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے یہ بات. جب عقیدے کا مسئلہ ہوگا